بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست کی جانب سے بہت ہی اہم ترین سوال آیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں، والد والدہ بسا اوقات انتقال فرما جاتے ہیں، ہم نوجوانی کی عمر میں ہوتے ہیں، بچپنے کی عمر میں ہوتے ہیں، یا ہے کہ جو عمر دراز ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انتقال کر رہے ہیں، یا دادا دادی، نانا نانی یا دوسرے اعزاء اقربا رشتہ دار، دوست احباب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کے صحیح طریقے اور آسان طریقے کیا ہیں؟ تو آئیے احادیث کی روشنی میں حضرات علماء اکرام نے جو بہترین آسان طریقے ایصال ثواب کے لیے تحریر فرمائے ہیں فتاویٰ میں، کتابوں میں، ہم ان سب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مرحومین کے لیے اچھے انداز میں، جس میں صحیح طور پر ثواب پہنچے، وہ طریقے ہم اختیار کرنے والے بنیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب میں، ثواب پہنچانے میں کسی دن، کسی عمل اور کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو نیک عمل جب جس وقت اللہ توفیق دے دے کرنے کی، اس نیک عمل کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ طریقے، بہت آسان سے طریقے جو بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں نہیں آ پاتے ہیں، ایسے آسان طریقے ہم ایصال ثواب کے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ظہر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کے بعد میں کچھ رکعتیں نفل کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ اگر ان نوافل کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آسان سا ایصال ثواب کا طریقہ ہوگا کہ نفل پڑھ رہے ہیں لیکن اس نفل میں ہم نے نیت کر لی ایصال ثواب کی۔ نمبر 2، بغیر کسی دن کو متعین کیے ہوئے، کسی دن کو متعین نہیں کیا کہ بھئی تیسرا دن یا 8واں دن یا 10واں دن یا 20واں دن یا 40واں دن یا جب سال پورا ہو رہا ہے، ایسے کسی دن کو متعین کیے بغیر غرباء، فقراء، مساکین، محتاج، ضرورت مند لوگوں کو کھانا بنایا، پکایا اور کھلا دیا، یا اپنے مرحومین کی نیت سے ایسے ضرورت مند لوگوں کو ہم ویسے ہی غلہ دے دیں، گیہوں دے دیے، آٹا دے دیا، اور نیت کر لی ہم نے کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے لیے پہنچے، تو انشاءاللہ مرحوم تک وہ ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ نمبر 3، بہت آسان سا طریقہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے مرحومین کی جب یاد آ جائے تب اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں جو دعا ہمیں سکھلائی ہے وہ یوں ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے پروردگار، اے ہمارے رب، آپ ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ تو یہ جو دعا انسان کر رہا ہوتا ہے یہ بھی بہت کارگر اور مفید ثابت ہوا کرتی ہے، بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے زندہ ہو مردہ اس کے لیے جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو پھر فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی جیسی دعا ہے، لک مثلہ، تمہارے لیے بھی اسی طرح کی دعا۔ ایک اور ایصال ثواب کا بہترین طریقہ، بلکہ وہ تو انتہائی ضروری کے درجے کا ہے، وہ یہ کہ جب مرنے والا مر گیا تو اب مرنے والے کے وارثوں کو اس کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، کہ مرنے والے کی طرف سے اعلان کر دیا جائے
کہ جن لوگوں کا پیسہ بقایا ہو تو وہ آئیں، گواہ ثبوت لکھا جوکھا جو بھی ہے وہ لے کر آئیں، بتلائیں اور اپنا پیسہ لے جائیں۔ یہ قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم کیا کرتے تھے کہ اس مرحوم پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ اس کی نماز جنازہ تم پڑھ لو۔ ہاں، اگر کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتا تو پھر آپ فرماتے کہ چلو آؤ میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے، جنت میں جانے سے رکاوٹ کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین فرض کے درجے کی چیز ہے جو قرض سے متعلق ہے، بلکہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں خود ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ جب ہم مریں تو نہ ہمارے ذمے کوئی فرض باقی ہو، نہ کسی کا قرض باقی ہو۔ ایک اور ایصال ثواب کا اہم ترین جو طریقہ ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے اگر مال عطا فرمایا ہے تو پھر میت کی جانب سے حج کروا دیا جائے، یا میت کی طرف سے عمرہ کروا دیا جائے، یا انسان عمرہ کر لے، خود اگر جا رہا ہے قریبی رشتہ دار تو میت کی طرف سے عمرہ کر لے، یہ بھی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح میت کو اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے کہ میت اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنی برادری میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مردہ ہو چکی تھی، لوگ اس سنت کو بھلا چکے تھے، اس سنت کو اگر انسان زندہ کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں تو اس انسان کو جس نے سنت کو زندہ کیا اسے خود اپنے عمل کرنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن جتنے لوگ بعد میں عمل کرتے چلے جائیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملتا چلا جائے گا۔ ان لوگوں کو اپنے عمل کا بھی ثواب مل رہا ہے اور اس انسان کو اپنے عمل کا اور سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک اہم ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میت کی جانب سے نفلی قربانی کر دی جائے، یا میت کی جانب سے بڑی قربانی میں ایک آدھ حصہ لے لیا جائے، یہ بھی قربانی کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے غربا، فقراء، مساکین یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے، کئی یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے، سویٹر کا، شال کا، ٹوپوں کا انتظام کر دیا جائے، یا ایک آدھ جوڑی بسترہ کم از کم وہ ضرورت مند بچوں کے لیے یا ضرورت مند پڑوسیوں کے لیے ان کا انتظام کر دیا جائے، یہ بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ برسات کا موسم ہوتا ہے، برسات کے موسم میں اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے چھاتے تقسیم کر دیے جائیں، چھتریاں دے دی جائیں ضرورت مندوں کو۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کہیں پر کوئی پانی کی سبیل، جس کو ہندی میں کہیں تو بولا جاتا ہے ساروجنک پیاؤ، یہ بنا دی جائے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جن کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہنے لگے نبی جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، میں ایصال ثواب کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو آپ نے ان کے لیے جو افضل ترین صدقہ بتلایا، بہترین ایصال ثواب کا طریقہ بتلایا، وہ تھا پانی۔ آپ نے فرمایا کہ الماء، پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور فرما دیا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، یعنی کہ یہ ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے گوئے گا۔ تو گرمی کے موسم میں پانی کا انتظام کر دیا جائے، اگر ٹیوب ویل نہیں کھدوا سکتے ہیں، پورا کنواں نہیں کھدوا سکتے ہیں تو کم از کم کہیں پر 2-4 مٹکے رکھ دیے جائیں، کہیں پر کوئی ٹنکی بنا دی جائے، جہاں جیسی گنجائش ہو ویسا پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک اہم ترین طریقہ ایصال ثواب کا جو ہوتا ہے وہ اپنے طور پر جتنا چاہیں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نفل نمازیں وغیرہ پڑھ کر اور ثواب پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ایسا صدقہ
جس کا اجر جاری رہے تا قیامت چلتا رہے. جیسے مثال کے طور پر بھئی کہیں پر کنواں کھدوا دیا یا مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا یا مسجد مدرسے میں قرآن کریم یا دینی علمی کتابیں وقف کر دیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، یا کہیں پر پھلدار سائیدار درخت لگا دیا جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور چرندے پرندے وہ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہوتا رہے گا. ایک آخری ایصال ثواب کا طریقہ جو بہت زبردست ہے وہ یہ کہ مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے، تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں میں سے کسی بچے کی پڑھائی کا خرچ وہ برداشت کر لیا جائے. مدرسے میں جائیں، محتمم صاحب ناظم صاحب سے یا آپ کے تعلق والے جو بھی وہاں پر استاذ ہیں تو ان سے آپ کہیں کہ جو بھی ضرورت مند بچہ ہے ایسا بچہ ہم اس کی کفالت کے لیے اور اس کا پورا خرچ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں. جب تک وہ حافظ بنے، جب تک وہ عالم بنے، جب تک وہ قاری بنے، جب تک وہ مفتی بنے، تب تک کا پورا خرچ ہم اٹھانے کے لیے تیار. دیکھیے ذرا سا اس کو آپ گہرائی سے سوچ کر دیکھیے. ایک بچے کے حافظ بننے کا خرچ اگر آپ نے اٹھا لیا، عام طور پر بچے 3 سال 4 سال میں حافظ بن جاتے ہیں عام طور پر. 1 سال کا خرچ جو ہوتا ہے پورا خرچ اگر اٹھایا جائے تو 8 سے 10 ہزار روپے بنتے ہیں. اگر یہ خرچ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا اور وہ بچہ آپ کے خرچے پر حافظ قرآن بن گیا، ایک ایک حرف وہ پڑھے گا، یاد کرے گا، ایک ایک آیت کو 20 50 مرتبہ وہ پڑھ رہا ہوگا اور آپ کے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن رہا ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں، اس نے پڑھا، وہ پڑھ کر تراویح پڑھا رہا ہوگا، اپنی زندگی کے لمحات میں ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوگا. ثواب اس کو تو مل ہی رہا ہوگا لیکن آپ کے مرحوم کو بھی ثواب ملتا رہے گا. بلکہ جب وہ پڑھانے بیٹھ جائے گا، امامت کرنے لگ جائے گا، تو پھر اس کو اپنے پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہی رہے گا، لیکن وہ اگر 10 کو پڑھا رہا ہے، 50 کو، 100 کو پڑھا رہا ہے تو ان سب کا ثواب بھی مرحوم کو ملتا رہے گا. وہ 100 پھر 1000 کو پڑھائیں گے، وہ 1000 10,000 کو پڑھائیں گے، وہ 10,000 لاکھ کو پڑھائیں گے اور وہ لاکھ 10 لاکھ کو اور کروڑوں تک گویا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے بہترین طریقہ ایصال ثواب کا یہ بھی ہے کہ آپ کسی بچے کا خرچ اپنے ذمہ لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بھی اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.